احبابی ذی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب جلیل و جمیل نے، خلاق ازل نے، فاطر حقیقی اللہ جل شانہ نے دین کو انسانی فطرت کے ساتھ ہم آہنگ رکھا ہے۔ رب جلیل نے انسانی طبعیت، جبلت اور فطرت کو اعتدال پر استوار کیا ہے۔ کریم رب کا ارشاد ہے، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ حسین صورت اور وہ بھی اعتدال کے ساتھ، نک سک سے درست۔ یہ حضرت انسان ہے جو نفس واحدہ کی تقسیم ہے، اور یہ تقسیم تدبیر ہے۔ تقسیم کا تعلق فضیلت کے ساتھ نہیں ہے، تقسیم کا تعلق تدبیر کے ساتھ ہے۔ اس تدبیر کے ساتھ انسانی عمران اور انسانی معاشرہ، اس کی توسیع، اس کا تنوع وابستہ ہے، اور یہ معاہدہ عمرانی یعنی نکاح کے زیر اثر ہے۔ اب یہ جو انسان یعنی مرتبہ جامعہ ہے، جس طرح پہلے کے دروس میں آپس میں ہم نے یہ بات کی، قرآن اور سنت سے مستفاض ہے اور مستفاد بھی ہے، اور بطریقہ صریح بھی مستنبط ہے، بطریقہ تعبیر و تعویل بھی مستنبط ہے، کہ انسان کی روح غیر طبعی جہان عالم ماوا کا نچوڑ ہے، انسان کا جسم طبعی کائنات عالم محسوس و مشہود کا نچوڑ ہے۔ یہ دونوں نچوڑ آپس میں مل گئے تو یہ وجود انسانی ہے جو مرتبہ جامعہ ہے۔ پوری کائنات فیکون کے سے لے کر ہمیشہ تک کا پورا عمل، یہ سارے کا سارا، یہ کون و مکان، یہ کائنات، یہ خدمات ہیں، یہ تکوین ہے۔ انسان تکوین کے ساتھ ساتھ تشریعی ہے، مرتبہ جامعہ پر فائز المرام ہے، اور اس کو رب جلیل نے توفیقی اختیار دیا ہے، توفیقی اختیار دے کر اپنی خلافت سے نوازا ہے۔ اور جس طرح میرے آقا نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، خلق اللہ آدم علی صورتہ، شیخ اکبر نے اس روایت کی وضاحت کی ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی سیرت اور صورت پر خلق فرمایا۔ یہاں مراد ہے اس حدیث کی شرح کیا ہے؟ اس کی شرح شیوخ نے فرمایا ہے رحمہم اللہ وقدس اللہ سرہم العزیز، کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنے لاہوت میں یعنی اپنے اسماء و صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، لیکن اللہ اپنے صفات کا پرتو اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ سو فرمایا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے، زبان جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نکلا، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ یہ پوری کائنات میں جو مخلوقات محسوس و مشہود ہیں، یہ جمال آفرین ہیں۔ پشتو زبان کے عظیم فلسفی شاعر حضرت غنی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں جمال ہے، جلال تو جمال کی حفاظت کے لیے ہے۔ حکیم الامہ حضرت اقبال فرماتے ہیں، لا جمال الا جلال، جمال کے بغیر، جلال کے بغیر جمال کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ تو جلال تو پروٹیکشن ہے۔ اصل جو
کائنات کا وجود ہے اللہ جل شانہ جو جمال مطلق ہے، جمال مطلق، حسن مطلق، اس نے جمال کو فیکون فرمایا ہے امر کن کے ساتھ. لہذا اس جمال میں انسان بہت پر جمال ہے. باقی سارا جمال انسان کے لیے ہے، باقی تو وسائل ہیں، وسائط ہیں، انسان مقصد ہے. اب وہاں شروع دن سے جمال ہے، کن جمال ہے، فیکون جمال ہے، میثاق و مثال جمال ہے، رتق جمال ہے، رتق کی تقسیم جمال ہے، اس تقسیم کی توسیع جمال ہے، اور اس کی توسیع نفس واحدہ کے مرتبہ پر جمال ہے، نفس واحدہ کی تقسیم جمال ہے، اس جمال کا تنوع بھی جمال ہے، جمال ہی جمال ہے. سو فرمایا یصورکم فی الارحام کیف یشاء، رحم مادر میں بھی تمہاری صورت گری کی، جمال آفرینی کی. یہ پانی کی بوند، یہ اس سے مضغہ، مضغہ سے ہڈیاں، فکسونا العظام لحما، ان ہڈیوں پر گوشت، فخلقنا المضغۃ عظاما، مضغہ سے ہڈیاں، ہڈیوں میں گودا، فکسونا العظام لحما، پھر ہڈیوں کو گوشت کا لباس چڑھایا، فانشأناه خلقا آخر، اور پھر خلق کو انتہائی جمال تک پہنچایا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا مبارک ہے وہ حسین تخلیق فرمانے والا. تو یہ رحم مادر میں تصویر کشی اور یہ پرفیکشن جمال ہے. اب اس جمال کا روح پذیر ہونا، پھر جمال کا جمال کے ساتھ مانوس ہونا، یہ اللہ کی مشیت ہے. وہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. ہاں، جمال اعتدال کا نام ہے، جمال توازن کا نام ہے، حسن توازن کا نام ہے. جمال میں قبح نہیں ہے. اگر کوئی چیز غیر متوازن ہو جائے، غیر معتدل ہو جائے، تو پھر وہ تو حسین نہیں رہتی. اس میں غلو آ جاتا ہے، مبالغہ آ جاتا ہے، اس میں مناقصہ آ جاتا ہے، اس میں افراط و تفریط آ جاتی، اس میں ظلم و تعدی آ جاتا ہے. لہذا جمال کا انحصار اعتدال و توازن پر ہے. ایک آدمی پیسہ ایک نظم و ضبط کے ساتھ خرچ کرتا ہے، قناعت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، حسن تدبیر کے ساتھ خرچ کرتا ہے، نتیجہ خیز بنا کر خرچ کرتا ہے، یہ جمال ہے. لیکن وہی شخص اگر فضول خرچی کرے، تبذیر کرے، تو پھر یہ جمال نہیں ہے، یہ قبح ہے، یہ اگلی چیز ہے، یہ برائی ہے. چنانچہ خواتین کو خاص طور پر جمال آفرینی کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ مستحب ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لے گئے. وہاں ایک نوجوان خاتون تشریف فرماتی، لیکن ان کے چہرہ پر کچھ ویرانی سی تھی. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ علیہ کو حکم دیا کہ ان بچی کو، یہ میری بیٹی کو زعفران دے دے اور مہندی دے دے. عرب خواتین اس وقت ہی کاسمیٹکس جو قدرتی تھا استعمال کرتی تھی، مہندی اور زعفران. تو ان خاتون نے کہا یا رسول اللہ، حضرت عبداللہ بن عمرو کو تو دنیا سے تو کوئی علاقہ نہیں ہے، شب بیدار ہیں، دن کو روزہ دار ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عمرو کو بلایا اور فرمایا ان لزوجک علیک حقا وان لنفسک علیک حقا وان لجارک علیک حقا وان لضیفک علیک حقا. تیری گھر والی کا تجھ پر حق ہے، تیرے جسم اور نفس کا تجھ پر حق ہے، تیرے پڑوسی کا تجھ پر حق ہے، تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے. فَأْتِ ذُو الْحَقِّ حَقَّهُ، ہر حقدار کو اس کا حق دو. اس طرح امہات المومنین سلام اللہ علیہن نے تین امہات المومنین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ، ام المومنین حضرت حفصہ، ام المومنین حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہن ہن امہاتنا. انہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیب و زینت کا، زیورات کا، کپڑوں کا، اس طرح جو خواتین کا زیب و زینت کا سامان اور اسباب ہے اس کا تقاضا کی. لیکن ان کا منصب بہت بلند ہے، وہ قائدات ہیں،
وہ مقتدا ہے، وہ پیشوا ہیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی زوجہ سلام اللہ علیہ کی، آپ باقی خواتین کی طرح نہیں ہو، آپ ان کی ماں ہو، آپ یہ سہولت اپنی بچیوں کو فراہم کرو، آپ کا مرتبہ بڑا بلند ہے۔ قل ان کنتم تردن الحیات الدنیا وزینتہا، زینت خواتین کا حق ہے، لیکن اے پیشوایان مقتدایان خواتین امہات المومنین، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، تم اگر دنیا کی زندگی کی زیب و زینت چاہتی ہو فتعالین، تو آ جاؤ اللہ کے محبوب کے پاس آ جاؤ، امتعکن، کہ میں زیب و زینت کی ساری متاع تم کو دے دوں، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، پھر تمہارا راستہ جمیل طریقے سے آزاد کر دو۔ یہ اختصاص ہے۔ قرآن نے ان سے یہ کہا کہ تم اختصاص میں اگر رہنا چاہتی ہو سرکار دو عالم جو خاص الخاص ہیں، باعث تخلیق کائنات، تو پھر تم کو محبوب پاک علیہ السلام کے مزاج کا حصہ بننا پڑے گا، اختصاص کا حصہ بننا پڑے گا۔ بصورت دیگر تمہارا راستہ آزاد ہے، پھر محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام تم کو دنیا کی ساری متاع دے دیں گے۔ یہ آیت اس حوالے سے نص ہے کہ تمام خواتین کو زیب و زینت کی نہ صرف اجازت ہے، یہ مشروع ہے، یہ مستحب ہے، یہ مباح ہے، تینوں صورتیں اس کی درست ہیں، مشروع بھی ہے، مستحب بھی ہے، مباح بھی ہے، لیکن اس میں اعتدال، اس میں توازن، اس میں عفت اور عصمت کو ملحوظ خاطر رکھنا، اس میں وقار کو ملحوظ خاطر رکھنا، اپنی تکریم کو اور اپنی عفت کو ملحوظ خاطر رکھنا۔ مفتی محمد عبدہو اپنے ایک رسالہ میں رقم تراز ہیں کہ میں نے اس آیت پر غور کیا، سورہ نوح کی آیت، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تم کو کیا ہو گیا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے حضور وقار اختیار نہیں کرتے؟ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمان خاتون کا اوڑھنا بچونا، ان کا ملبوس، ان کی زیب و زینت ایسی پروقار ہونی چاہیے جو ان کی عزت پر، عصمت پر، عفت پر، نفاست پر، پاکیزگی پر، وقار پر دلالت کرے۔ اسلام میں تو زیب و زینت ہے، فرمایا فَاتَّخِذُوا زِينَةً عِنْدَ كُلِّ مسجد، جب سجدگاہ میں جاؤ تو زینت اختیار کرو، لباس اچھا، خوشبو لگا لو، خاتون ہے تو اپنی ردا اچھی طرح اوڑھ لے، مرد ہے تو اپنے سر پر اچھا ہے کہ امامہ رکھ لے اور اللہ کی حضور نماز پڑھے۔ تو بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو زیب و زینت کی اجازت ہے، لیکن توازن، اعتدال، توازن اور اعتدال ہی کا نام حسن ہے اور سجاوٹ ہے اور زینت ہے۔ اس زینت کو وہ اپنے ظاہر کر سکتی ہیں جو قریب کے لوگ ہیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ وَآبَائِهِنَّ وَآبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ وَإِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ وَأَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِي لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ، ہاں گھر سے باہر جائیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ویحفظن فروجہن، اپنی زیب و زینت ضرور رکھے لیکن سر پر ردا اوڑھیں، ردا، ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، اور اس ردا کو اپنے اوپر اچھی طرح ڈالنے۔ تین، الا ما ظہر منہا، چہرہ، ہاتھ اور پاؤں یہ مستثنیٰ ہے، اور وقار کے ساتھ جائے، وقار کے ساتھ جائے، ردا اچھی طرح ہو، لے باہر کے ماحول کے لیے۔ تو بہر صورت ان چیزوں کو اعتدال اور توازن کے ساتھ برتنا مشروع، مستحب اور مباح ہے۔ اس کی اجازت شارع اعظم مزکی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے خود مرحمت فرمائی، اس کی ترغیب دیے، جس طرح ام سلمہ سلام اللہ علیہ کی روایت میں ہے، ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ علیہ۔ اور ایک دفعہ آپ نے خواتین کے گروہ سے کہا، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا سے فرمایا، یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے پاس نشست کرنا چاہتی، تو بدھ کا دن مسجد نبوی میں مختص ہوا، نماز عشاء کے چاشت کے بعد خواتین تشریف لاتی تھی، میرے آقا علیہ السلام ان کو اپنی برکات سے نوازتے تھے، تو وہاں اپنی خواتین سے کہا کہ
بہت اچھا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں پر مہندی لگا لو، یہ زیب و زینت کا باعث۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کی اس اچھی فطرت کی رعایت رکھی ہے، اور اس رعایت کے لیے ان کو دستور العمل بتائے، لیکن یہ تمام چیزیں اعتدال میں۔ ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان وان الشیطان لربہ کفورا۔ فضول خرچی نہ کرو، تبذیر نہ کرو، پیسہ نہ بہاؤ، یہ فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے، اور شیطان اپنے رب کا دشمن ہے۔ والذین اذا اسرفوا لم یقتروا ولم یسرفوا وکان بین ذلک قواما۔ تو آج کل جو یہ کاسمیٹکس وغیرہ ہیں، ان کو پرکھ لینا چاہیے۔ مجھے تو خیر ان چیزوں کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہے، لیکن یہ مصنوعی چیزیں، ان میں سے بعض چیزیں جلد کے لیے، جسم کے لیے نقصان دہ ہیں، لہٰذا اعتدال اور توازن کے ساتھ زیب و زینت کو اختیار کرنا فطرت کا بھی تقاضا ہے، اور شرع شریف کی طرف سے بھی موجوز ہے۔ جزاکم اللہ۔